إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے سارے انسانوں کے لیے قاعدہ اور قانون یہی ہے، وہ آسمان سے ہدایت اور رہنمائی بھیجتا ہے اور لوگ زمین پر اس کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے دنیا میں بھی عزتوں سے ہمکنار کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے لیے کامیابیوں کا، بہترین جنت کا، عظیم الشان نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اور جو لوگ سرکشی کی زندگی جیتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، گویا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حیثیت کو، اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقام مرتبہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا میں بھی رسوائیاں، بسا اوقات انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بغاوت اور سرکشی کے باوجود بہت کامیاب ہوں، لیکن میرے بھائیوں، فی طغیانہم یعمہون، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغاوت کر کے، نافرمانیوں میں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے سرکشی کر کے بہت آسودہ حال ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ بدمستی، یہ خمار اور یہ سرکشی کے نتیجے میں ملنے والی زندگی کی نعمتیں، ان کی کثرت اور فراوانی، اللہ ذوالجلال والاکرام ایک وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے انہیں، اگرچہ جا بجا ان کے لیے سمجھنے کے مواقع اور اسباب ظاہر ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی ٹھوکریں انہیں لگتی رہتی ہیں، وہ کبھی خود سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے امتحانات ہونے کے باوجود جو بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف لوٹتا نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم ہے اور جلا دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، خود سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے مصیبتوں اور فتنوں کا باعث ہیں، آزمائشیں کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ ثم لم یتوبوا، زندگی ساری گزر گئی، ماہو سال بیتتے رہے، جوانی سے ادھیڑ عمری سے پھر پیرانہ سالی، حتیٰ کہ ہاتھوں پہ راشا طاری ہو گیا، صلاحیتیں کمزور پڑ گئیں، قوا اس محلال کا شکار ہو گئے، اور وہ شان و شوکت جو جوانی میں اسے میسر تھی وہ زوال پذیر ہو گئی۔ لیکن اب ماضی کے قصے اس کی زبان پہ ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے انسان کی، جب چڑھتی جوانی ہوتی ہے تو پھر ایک لمبی عمر کی بہت بڑی بڑی امیدیں اسے اللہ سے غافل رکھتی ہیں۔ جب جوان ہوتا ہے تو پھر گرد و نواح میں کسی کی پرواہ نہیں رہتی، وہ بھولے رہتا ہے ساری زندگی اپنے رب کو، اور کبھی اگر کسی حادثے کے نتیجے میں
یا کسی سبب کے ساتھ اس کے سامنے سربسجود ہوتا بھی ہے تو اپنی جوانی کی ترنگ قائم رکھتا ہے. وہ جو تواضع اور انکساری، وہ جو خشیت اور عاجزی اللہ ذوالجلال والاکرام کو مطلوب ہے، وہ جو حسن ہے عبادت کا، وہ جو معراج ہے سجدوں کی، وہ جو جبین نیاز زمین پہ جھکانے کا مدعا مقصود و ما حاصل ہے، وہ اسے میسر نہیں ہوتا. بس وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور ایک ذمہ داری نبھاتا ہے. کدھر گئے اسپیکر والے؟ ذرا اسے ٹھیک کریں یار. یاسر بھائی اسے ذرا کم کرو، بہت شور کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ایک مہلت ہے ہمارے پاس. یہ چیخ نہیں آنی چاہیے، بند کریں ذرا اسے. ایک مہلت ہے ہمارے پاس، اس کے بعد یہ زندگی تمام ہو جائے گی. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضری ہے. پھر وہاں حساب و کتاب طلب کیے جائیں گے زندگی کے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کچھ کیا ہوگا زندگی میں اچھا یا برا، سب کی جواب دہی ہوگی. وہاں سب کے بارے میں سوالات ہوں گے. وہ معاف کر دے تو قادر ہے اس بات پہ، اور ہمیں ہمیشہ اس سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اس سے معافیاں ہی مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر اس نے ٹہرے میں کھڑا کر لیا تو میرے بھائیوں آج وقت ہے یہ سوچنے کا، کل قیامت کے دن اس مرحلے کے لیے ہمارے پاس جواب کیا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. دنیا میں دستور ہے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے اور ضرورت مند ضرورت پوری کرنے والے کے پاس جاتا ہے، سائل صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے، کئی دن تیاری کرتا ہے، یمین و یسار سے پوچھتا ہے اس کی مجلس کے آداب کیا ہیں، وہ راضی کیسے ہوتا ہے، اس کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، میں نے عرضی پیش کیسے کرنی ہے، وہ میرا کیا انداز ہوگا جسے دیکھ کے متاثر ہو کر میرے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے. میرے بھائیوں، ان عدالتوں کی، اقتدار کے ان حاملین کی، ان وڈیروں کی، ضرورتیں پوری کرنے والے ان عارضی صاحب اقتدار لوگوں کی اوقات و حیثیت کیا ہے؟ وہ جس سے بڑھ کے ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، جس سے بڑھ کے عادل اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں، جس سے بڑھ کے جابر اور قاہر اور کوئی نہیں، اور جس کی عدالت سے بڑھ کے محتشم باوقار روب و دبدبے والی عدالت اور کوئی نہیں. کبھی اس کے متعلق سوچا ہے جب اس کی ملاقات کے لیے ہماری حاضری ہوگی تو اس کے آداب کیا ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور احوال قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا. ان فیہ عظاما، ان فیہ امورا عظاما، بڑے بڑے سخت ترین حالات کا تذکرہ، اور فرمایا لوگوں سوال کرو مجھ سے اس موضوع کے متعلق جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ قیامت سبھی پہ آئے گی. اس جلال تو شان والے رب کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے. میں موجود ہوں ممبر پر، پوچھو، سیکھو، سمجھو، سوال کرو مجھ سے. کس کی جرت ہے کہ قیامت کے احوال سن کے کوئی سوال کی جرت کرے؟ کس میں یہ ہمت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جلالت شان کے سامنے کوئی دم مار سکے؟
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی رضینا باللہ و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے آخری نبی ہونے پر راضی ہیں، آپ نے جو فرما دیا سب سچ ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ انس بیان کرتے ہیں فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مجلس سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ اصحاب نبی کی بات کرتا ہوں، ابو بکر و عمر اس میں موجود ہیں، مبشرین بالجنہ اس میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر موت کی بیعت کرنے والے، شہادت کی آرزویں رکھنے والے، راتیں ساری مصلوں پہ بسر کرنے والے، دن اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے لمبی چوڑی مسافتیں طے کرنے والے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و منال کو، اپنی جوانیوں کو، اولاد و والدین کو، سب کو اللہ کی رضا کے لیے سرور کونین کے اشارہ ابرو پر ہمہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتا، وہاں کوئی کام آئے گا؟ یہ جو جتنے جھوٹے خدا ہیں، یہ جتنی برادریوں کے بت ہیں، رسم و رواج کے جتنے بڑے بڑے ہم نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں، کیا یہ ہمیں فائدہ دیں گے؟ فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، جن کی راتیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو یوں اللہ کے سامنے بلبلایا کرتے تھے جیسے گم ہونے والے بچے کی ماں بچے کی یاد میں تڑپتی ہے۔ پیشانیاں محرابوں سے سجی ہوئی تھیں، گھٹنے ان کے رکوع و سجود کی وجہ سے جیسے پاؤں کے جانوروں کے پاؤں کی وہ نچلا حصہ کھریاں ہوتی ہیں بکری کی، ویسے ابھار بنے ہوئے تھے، اور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ وہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکلنے والے یہ لوگ ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں ہیں اور سسکیاں گونج رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، کتنی زندگی گزر گئی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق، اس کی جلالت شان، اس کا رعب و دبدبہ، اس کا وقار ہم نے کتنا سمجھا، اور اس کی شاندار بارگاہ میں حاضری کے لیے کتنے آداب سیکھے۔ واللہ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، وہ بات سنتے ہیں اس پہ توجہ کرتے ہیں، دل میں جگہ دیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ بات سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، جنہوں نے اللہ کی اس کے نبی کی بات سن لی، اسے دل میں جگہ دے دی، اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ کوئی رائے نہیں ہے میری ذاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پہ میں سالوں سے لگا ہوا ہوں، کوئی اوقات و حیثیت نہیں، میری عادات و مزاج کی کوئی قدر و قیمت نہیں، میرے برادری کے رسم و رواج کی کوئی وقعت نہیں ہے، میری پارٹی کی، میرے لیڈر کی ترجیحات کی بات وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کے قلب اطہر پہ اتاری اور سرور کونین نے امت کو بیان کر دی۔ الذین یستمعون القول، ہم نے سن لیا اللہ کا جو حکم ہے، ہم نے سن لیا اس کے نبی کا جو فرمان ہے، ہم نے سن لیا۔ فیتبعون احسنہ، ہم سنتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، سرنڈر کرتے ہیں اس کے سامنے۔ سستیاں ہو سکتی ہیں، غفلتیں ہو سکتی ہیں، سرکشی نہیں ہوتی، ہم چیلنج نہیں کرتے، مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں اس سے زبردست قوت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ میری ساری برادری، میرا سارا قبیلہ، میرا سارا کاروبار جو میرے ہاتھ میں ہے، جو مستقبل میں مجھے ملے گا، نہیں، اللہ کی قسم اس سے بھی بڑھ کے میں عرض کرتا ہوں، ساری زمین اگر سونے سے بھر کے مجھے دے دی جائے اور روئے زمین پہ بسنے والا ہر انسان اگر میرے ماتحت کر دیا
جائے، میں پھر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یہ تیری شان و شوکت کیا کرے گی؟ یہ تیرے قبیلے کے لمبے چوڑے لشکر، تیری فوجوں کی بہت بڑی بڑی صفیں، تیرے وسائل کے انبار، یہ کیا کریں گے؟ یہ تیرا کر و فر، یہ تیرے اقتدار کے دوام، یہ تیرے کاروبار کی وسعتیں تجھے بچا لیں گی؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، تب انسان کہیں گے وہ جو دنیا میں میرے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، وہ جو افواج کی کثرت تھی، وہ جو وسائل کے انبار تھے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، سب بھول گئے، سب بھلا گئے مجھے، سب چھوڑ گئے مجھے، کوئی میرے ساتھ نہ رہا۔ آج اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں اس عظیم الشان عدالت میں فیصلہ میرے خلاف آ رہا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو مجھے بچانے والا ہو۔ ہم انسان کسی کا حیا کرتے ہیں اسباب کی وجہ سے، مجھے فلاں سے بہت زیادہ محبت ہے اس لیے میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ میں فلاں سے ڈرتا ہوں اس لیے میں اس کی بات کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ مومن آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، مومن ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، دنیا کے نقصانوں سے ڈر کے اللہ کی شریعت کو چھوڑتے ہو، برادریوں کی ناراضگی سے ڈر کے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہو، پارٹیوں کے لیڈروں سے ڈر کے نبی کریم کے دیے ہوئے سیدھے رستے کو چھوڑتے ہو، فلا تخافوہم، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک اس قابل نہیں ہے اس سے ڈرا جائے۔ خافونی، آسمان سے آواز آتی ہے مجھ سے ڈرو۔ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، مومن سب سے زیادہ خوف اللہ سے کرتا ہے۔ انسان دوسرے کی بات اس لیے مانتا ہے کہ مشکل وقت میں اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، میں پھنسا ہوا تھا، اس نے مجھے مشکلات سے نکالا، میں قرض میں دبا ہوا تھا، اس نے تعاون کیا، دشمن مجھ پہ چڑھے ہوئے تھے، اس نے مجھے بچایا۔ یہ ایک جینون ریزن ہے، حقیقی سبب ہے بات ماننے کا، اس کی نہیں ٹال سکتا۔ سب کو انکار ممکن ہے، اسے نہیں کروں گا، کیوں؟ مشکل وقت میں یہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ سب سے زیادہ مشکلات میں تعاون کون کرتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرور کونین فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کرتے ہیں میرے بندو تم ننگے تھے، تمہیں لباس میں نے دیے، تم بھوکے تھے، تمہیں کھانا میں نے دیا، کلکم ضال، تم گمراہ تھے، ہدایت میں نے دی، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ تمہیں میں نے دیا، انسان بنے میں نے بنایا، عقل و دانش میں نے دی، اعضاء و جوارے میں نے دیے، اور یہ آسمان و زمین کی ساری نعمتیں، اس سے بڑھ کے احسان کرنے والا کون ہے؟ اور ایک چوتھا سبب ہوتا ہے، یہ یاد کر کے جانا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا تعارف عرض کر رہا ہوں احباب کی خدمت میں۔ ہم کسی کا کہا مانتے ہیں اس سے محبت کی وجہ سے، کہتے ہیں چونکہ محبت بہت ہے اس لیے اس کی نہیں موڑ سکتا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی کسی کی بات کا رد نہیں کیا جا سکتا اس کے خوف کی وجہ سے۔ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ کبھی انسان ان کی بات، کسی کی بات مانتا ہے احسانات کی وجہ سے،
اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے احسانات سے بڑھ کے ہم پہ کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسانوں تمہیں تمہارے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیا یہ زمین تمہاری ہے؟ کیا یہ آسمان تمہارا ہے؟ کیا اس زمین میں جتنے فطرت کے قدرت کے یہ نظائر ہیں یہ تم نے پیدا کیے؟ رہنے کے لیے جگہ تم نے بنائی؟ ضروریات زندگی کی فراہمی کیا تمہاری دسترس میں ہے؟ کیا پھیپھڑے ہوا سے بھرنے کے لیے یہ اتنی لمبی چوڑی فضا میں ہوائیں تم نے چلائیں؟ واللہ ہم تدبر نہیں کرتے آسمان و زمین کی وسعتیں کتنی ہیں۔ آج تک کوئی بندہ اس کی پیمائش کر سکا؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا 500 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمان تک، ہم نے مان لیا، وگرنہ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں آسمان تک پہنچاؤں؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے تیرے جسم میں ایک اتنا سارا پرزہ رکھا ہے جو زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کو دیکھتا ہے، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا؟ کتنی مخلوق ہے زمین پہ، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہر جاندار سانس لیتا ہے، ہم انسان 7 ارب کے قریب معلوم دنیا کی آبادی صرف انسانوں کی، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کس قدر ہیں، جنات کس قدر ہیں، حشرات العرض کتنے ہیں، اس زمین کی بظاہر نظر آنے والی زمین کے نیچے کیا کچھ ہے، اس زمین کے اوپر کیا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے، اور کتنی مخلوق ہے جو سانس لیتی ہے، ہر وقت لیتی ہے، انہیں سانس کون دلا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پاس تیرا اپنا کیا ہے؟ یہ زمین تیری ہے جو تیرے قدموں کے نیچے ہے؟ کیا یہ تیری ہے؟ جو تیرے سر کے اوپر چھت ہے کیا یہ تیری ہے؟ کیا جس سے تو سانس لے رہا یہ ہوا تو نے بنائی؟ کیا جس درخت کے نیچے تو سایہ لیتا ہے کیا تو نے اگایا؟ جو اناج تو اپنے معدے میں اتارتا ہے کیا تو نے پیدا کیا؟ اللہ کی قسم جاؤ سوچو میرے بھائیو، یہ احسانات ہیں اس خالق کے کائنات کے، ایک رائی برابر ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز تخلیق کر سکیں۔ اگر احسانات تجھے اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ کسی کی مانے، تو اس سے بڑھ کے محسن اور کون ہے؟ اس سے بڑھ کے احسان کرنے والا اور کون ہے؟ اور چوتھی چیز، بعض دفعہ بندہ کسی کی مانتا ہے اس لیے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادتی کی تھی لیکن اس نے کوئی انتقام نہیں لیا، یہ بڑا اچھا ہے، اب اس کی نہیں ٹالوں گا۔ فلاں وقت میں نے اس سے زیادتی کی تھی، اس نے انتقام۔ اللہ ہمیں کتنی ڈھیل دیتا ہے۔ انسان ہوں گے جنہیں اللہ نے زیادہ ظرف دیا ہے، کوئی 1 2 3 بار درگزر کرتے ہوں گے، جنہیں اللہ نے حوصلہ دیا ہے 20 بار بھی کرتے ہیں، لیکن انسان تو انسان ہے، اللہ کتنی ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے دیے ہوئے ہاتھ ہیں، سارا دن کس کس ناجائز چیز کو چھوتے ہیں، کبھی غور کیا؟ اس نے بنائی دی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آنکھوں کے مل جانے پر، لیکن جیسے جب شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تب آنکھوں کی آوارگی بھی جاری ہوتی ہے، زبان پہ کلمہ تشکر ہوتا ہے اور نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں۔ کتنی ہی بار اس نے کہا میں طاقت رکھتا ہوں، چاہوں تو چھین لوں، اچک کے لے جاؤں، تم نہیں روک سکتے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر، ساری مشینیں، وہ سارے دیکھ کر خرچے کر کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں پیچھے سے نور ختم ہو گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تیری دنیا کے جتنے بھی میسر وسائل ہیں ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ بجھی ہوئی روشنیاں دوبارہ لٹا سکے، وہ کوئی اور ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے۔
وہ اختیار دیتا ہے، مہلتیں عطا کرتا ہے اور بار بار درگزر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے بندے کو، میرے بندے میں تیرا رب ہوں، رب ہو کے تجھے معاف کرتا ہوں اس لیے کہ تو میرے طرف آئے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کیا تو اپنی مرضی سے بنا؟ کیا یہ دنیا کے وسائل ہیں، اس کی فراہمی میں تیرا کوئی کردار ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اپنے رب سے غافل کیوں ہے؟ اس قدر لاپرواہ ہو کے اس کی شریعت کی پامالی پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ اولاً تو اس کے سامنے آتا نہیں، آ جائے تو اس کی عدالت کے آداب کے مطابق اس کی بندگی بجا لاتا نہیں۔ وہ خشیت اور تذلل جو حق ہے اس کی عبادت کا، وہ تیرے وجود پہ، تیرے جسم و جان پہ طاری نہیں ہوتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، وہ جو عظیم شان عدالت لگنے والی ہے اس کی تجھے پرواہ کوئی نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تو کیا سمجھتا ہے اس نے تجھے پیدا کر کے یوں چھوڑ دیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے غافل ہو گیا؟ تو نے یہ گمان کیوں کر لیا کہ تو اس کی قدرت سے، اس کی دسترس سے باہر ہے؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہیں محافظ، ہیں لکھنے والے تیری پہرہ داری پر فائز۔ اللہ نے انہیں کام ہی اتنا سونپا ہے، لکھو اس کے کرتوت، اگر یہ اچھا ہوگا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، اگر یہ اچھا ہوگا تو ہم نے جنتیں سجائی ہیں، اور اگر یہ سرکشی کرتا ہوگا، اگر یہ بغاوت کی زندگی بسر کرتا ہوگا تو پھر جہنم بھی دہکائی۔ اللہ اکبر۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے؟ تم اللہ ذوالجلال والاکرام کی جلالت شان کو، اس کے رعب و دبدبے کو، اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، یہ تمہارا ایک ایک ریش، ٹکڑے، الگ الگ جوڑ، یہ سارے اس نے پیدا کیے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ تم سمجھنا چاہتے ہو تمہارا رب کتنا عظیم ہے، اس کی ذات کس قدر بڑی ہے، اس کی قدرت کس قدر وسیع ہے، اس کے اختیارات کس قدر لمبے چوڑے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کتنی مثالیں قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں ہو یہ کون ذات ہے جس نے تہبت 7 آسمان بنائے؟ ہل تری من تفاوت فارجع البصر، دیکھو، اللہ کہتا ہے دیکھو، بار بار دیکھو، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اس کی قدرتوں کو اپنی عقلوں میں بٹھانے کے لیے اس کی جلالت شان محسوس کرو۔ کیسے؟ وہ جس نے اتنے لمبے چوڑے آسمان بنائے ہیں، کیا کوئی ایک دراڑ، کجی، ٹیڑھا پن نقص تمہیں نظر آتا؟ جو رب، جو خالق اتنا معیاری کام کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں، وہ حساب و کتاب بھی اتنا معیاری لیتا ہے۔ والعیاذ باللہ، یہی اصل مسئلہ ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چمکتے ہوئے ستارے، بغیر کسی رسی کے وہ کندیلیں، وہ فانوس اللہ ذوالجلال والاکرام نے وسیع و عریض آسمان پہ ٹانک دیے، کوئی کبھی گرا نہیں ہے، کوئی کبھی بجھا نہیں ہے، کوئی کبھی ضائع نہیں ہوا، کسی کو جلانے کے لیے کسی ایندھن کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وجعل الشمس سراجا، چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عظیم الشان ذات تمہیں سورج عطا کرتا ہے جو ساری دنیا کو روشنیوں سے بھر دیتا ہے۔
واللہ انبتکم من الارض نباتا، آسمان و زمین انہیں دیکھو، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ لو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں نکالا ہے. اللہ اکبر. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، ان زمینوں سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے اور اللہ پھر تمہیں ان زمینوں میں دسائے گا. تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مشرکین مکہ آئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک بوسیدہ ہڈی ملی قبرستان سے کہیں سے، وہ لے کے آئے. شیپ اس کی شکل اس کی ہڈی جیسی تھی اور بالکل مٹی ہو چکی تھی. نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے یوں مسلی اور مٹی کر کے پھینک دی. آپ یہ کہتے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا؟ اللہ نے سورہ یاسین میں آخری رکوع میں یہ آیات اتاری. وہ رب جس نے پہلی مرتبہ بغیر اس کہ تجھے پیدا کر لیا تھا، اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ گوشت پہنا کے کھڑا کر دے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پہلے زمین سے تمہیں پیدا کیا. کیا پروسیس ہے واللہ ہے، انسانی عقل حیران ہوتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہاں دنیا میں ہوں گے فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی ہے، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی ہے. تمہارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے. جب سب معدوم تھا، میں نے مٹی سے مکان بنایا، میں نے پہاڑوں سے لوہا لے کے لوہے کی چیزیں بنا لی، میں نے فلاں بنایا فلاں بنایا. ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، عقل اللہ دیتا ہے. انسان انہیں بروئے کار لا کے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ڈھال ڈھول کے اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء تیار کرتا ہے. رب نے جب یہ سب کچھ بنایا تو کوئی وجود کسی کا موجود. اللہ اکبر. ہمیں سمجھنا چاہیے کس بات پہ اتراتا ہے انسان؟ اپنے وجود پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے اختیارات و طاقت پہ. ہاں یہ اختیارات کتنی دیر چلتے ہیں؟ صبح اعلان ہوتا ہے، وہ جو رات بادشاہ تھا اب جیل میں. کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آپ کہیں اللہ ملکوں کا بادشاہ تو ہے. ایک ملک کا بادشاہ، میں اس منبر کا مالک ہوں، عارضی مالک. یہ ذمہ داری ہے، ایک فرض سونپا گیا مجھے، لیکن میرا نفس مجھے ابھارتا ہے تو بلا شرکت غیر اس منبر کا مالک ہے. میں محلے کا کونسلر بنا، علاقے کا ایم پی ایم این اے، ملک کا بادشاہ، فوجوں کا چیف، وہ سمجھتا ہے میں بادشاہ ہوں اور میری بادشاہت کو کوئی زوال نہیں. آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہ تو ہے. ساری دنیا کی بادشاہتیں اللہ کی قسم کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کسرا فارس کے گماشتے آئے تھے، رسول اللہ کی گرفتاری کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان ربی قتل ربک. وہ جسے تم رب سمجھتے ہو، جسے تم بادشاہ سمجھتے ہو، جس کی لمبی چوڑی فوجوں کی مجھے دھمکیاں دیتے ہو، جس کے حکم پہ میری گرفتاری، اللہ کے نبی کی گرفتاری کے مذموم عزائم لے کے آئے ہو، میرا رب اتنا بڑا ہے، اس نے تمہارے رب کو مار دیا رات. اللہم مالک الملک، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، بادشاہتیں تو عطا کرتا ہے. بھائیوں نے پکڑا تھا حسد کی وجہ سے یوسف کو علیہ السلام، باپ سے جدا کیا تھا. انسانی فطرت کی کمزوریاں ہوتی ہیں، برداشت نہیں کر سکے کہ ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، ایک سے پیار زیادہ ہے، ہم سے کم کیوں ہے؟ ہم زیادہ جوان ہیں، جسم و جان میں بڑے ہیں، دلیر اور بہادر ہیں، لیکن ایک کے ساتھ باپ کو پیار زیادہ ہے، ہم سے کم ہے. حسد میں مبتلا ہوئے. اس چھوٹے یوسف
یوسف کو لیا علیہ السلام کنویں میں پھینکا. بکتے ہیں یوسف مصر کی منڈیوں میں جن سے بازار کی طرح. وہ آسمان کا رب تماشے دکھاتا ہے اپنی قدرتوں کے دنیا کو. اور بادشاہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم جس یوسف کو خرید کے غلام بنایا تھا, جس یوسف کو بلا کسی الزام کے, بلا جرم کے تم نے پابند سراسل کیا تھا, مالک الملک بادشاہ تو میرے ہاتھ میں ہے. میں غلامی سے نکال کے, میں ذلت کی اس اتھا گہرائی سے نکال کے, عزتوں کے تاج پہنا کے تخت مصر کا مالک یوسف کو میں بناتا ہوں. وہ جو سمجھتے تھے ہماری امپائر کو زوال نہیں, ہماری سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا, یہ کل کی باتیں ہیں. جو سمجھتے تھے ورلڈ ہماری ہے, اس کے آرڈر, ہمارے آرڈر کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں رسوا کیا, دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. مالک الملک, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو تل ملک من تشاء. کون سمجھتا تھا جو اپنے گھر بار چھوڑ کے, اپنے اقتدار کے ایوان چھوڑ کے, جو مدرسے مسجد چھوڑ کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے, کون جانتا تھا کہ 20-22 سال کی شہادتوں قربانیوں کے بعد اللہ امریکہ کو رسوا کرے گا اور وہ اس کے بندے پھر کندھار پہ, کابل پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی قائم کریں گے. کون جانتا تھا؟ آسمان کا رب کہتا ہے تو تل ملک من تشاء. ان بادشاہوں کی کیا اوقات ہے اور تم اپنے اختیارات پہ اتراتے ہو. اس کے اختیارات کو ذرا دیکھو, اس کا اندازہ لگاؤ. جو تم جیسے ہزاروں کو پالتا ہے, لاکھوں کو, کروڑوں کو پالتا ہے, اربوں کو پالتا ہے, جس کے خزانوں میں ایک رائی برابر کبھی کمی نہیں آئی, اس کا بجٹ کبھی متاثر نہیں ہوتا, اسے ملک چلانے کے لیے قرضوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کتنا بڑا بادشاہ. تنزع الملک ممن تشاء. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں ہوں سب سے بڑا رب, میری حکومت کو کب زوال ہے, میں تو نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. کہاں ہے فرعون؟ وہ احرام مصر, ماہرین آثار قدیمہ کھدائیاں کرتے ہیں, پھر سٹوریاں چھاپتے ہیں, فلاں فرعون کی باقیات ملی ہیں, فلاں کی باقیات ملی ہیں. فرعون نہیں رہا, اس کی باقیات مٹی میں دفن ہو گئی. ملک موجود ہے, زمین قائم ہے, انسان اس پہ آباد ہیں. مصر کے آسمان پہ چھت کی صورت میں آسمان موجود ہے, فضائیں وہاں, پرندے اڑتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, نہریں بہتی ہیں, سب کچھ موجود ہے. لیکن فرعون اور اس کی بادشاہت موجود. تنزع الملک ممن تشاء. جو رب کہلاتا تھا, لوگوں سے سجدے کرواتا تھا, اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی ایک سمندر میں جیسے موسیٰ اور اس کے نہتے متبعین کو پار لگایا, اسی لشکر میں اسلحہ سے, ساز و سامان سے لدے ہوئے کر و فر کے مالک فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دی اسی دریا میں. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھتا ہے. اولاً تو سجدے کی توفیق نہیں, اگر آئے تو کر و فر ساتھ ہے, کاروبار کی خوبو ساتھ ہے, سیاسی لیڈر ہونے کا زعم ساتھ ہے, وہ اکڑ اور پھنے کھانی وہ ساتھ ہے, وہ جھکنا, وہ انکساری کے ساتھ سر مسجود ہونا, کبھی سجدے کرنا, کبھی قیام کرنا. اللہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, تجھ سے عظیم کوئی نہیں, تعریفیں ساری تیری, میں نے مطیع کر دیا. ایاک نعبد, اعلان کر دیا, کوئی اس قابل نہیں میری جبین نیاز اس کے سامنے جھکے, کوئی اس قابل نہیں میری بگڑی بنا سکے, کوئی اس قابل نہیں میری دستگیری اور میری مشکل کشائی کر سکے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں, جھک گیا ہوں تیرے سامنے. اللہ تو مدد کرے گا تو میں اٹھنے کے قابل ہوں, تو مدد نہیں کرے گا تو میں تو اس سجدے سے سر اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا.
یہ جرائم کا اعتراف ہے، یہ کمزوریوں کا اقرار ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار ہے۔ عرش والے یوں کھڑا ہو گیا، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ پاؤں چلنے کے قابل نہیں، دماغ سوچنے کے قابل نہیں، تو ہے الحمدللہ، تیرے لیے ہے سب کچھ، زبان بھی تیرے اختیار میں، دماغ بھی تیرے اختیار میں، جسم و جان بھی تیرے بس میں، میں کچھ نہیں ہوں، تو ہے سب کچھ۔ تو تو رحمان و رحیم ہے، تو تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ایک درخواست کرتا ہے، دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں نے مانا شرق و غرب کا مالک تو ہے، آسمان و زمین کا خالق تو ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے سب کو بنانے چلانے والا تو ہے۔ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، کوئی نہیں ہے، کوئی زمین کے اوپر ہو کرنے والا، کوئی زمین کے نیچے ہو بھرنے والا، ایک بھی اس قابل نہیں ہے۔ یہ سارے بھی مل جائیں تو اس قابل نہیں ہے کہ مجھے کچھ سہولت دے سکیں، کچھ میری دستگیری کر سکیں، کچھ میری مشکل آسان کر سکیں، اس لیے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، تو ہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی بن حسین رحمت اللہ علیہ، پوتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے، امام طاؤس بیان کرتے ہیں رات کی تاریکی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور امام زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ سر بسجود ہیں، کہتے ہیں بلند آواز سے بڑبڑا کے دعائیں کرتے ہیں سجدے میں۔ میں نے کان لگایا، سنا کیا کہہ رہے تھے، اللہم عبیدک بفنائک، اللہ تیرا حقیر سا بندہ۔ کون؟ میں چونکہ گاڑی کا مالک ہوں، اس لیے میرے تو دامن پہ سلوٹ نہیں آنی چاہیے، میں چونکہ سیاسی لیڈر ہوں، اس لیے اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، مشکل ہے۔ میں برادری کا وڈیرا ہوں، برادری کے رسم و رواج کے سامنے تو جھکوں گا، اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں۔ میں ملک کا بادشاہ ہوں، در در کی خاک چھانوں گا، کشکولے گدائی اٹھا کے کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے بھیک مانگوں گا، لیکن اس سے مانگتے ہوئے حیا آتی۔ یہ حسین کا بیٹا ہے، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، سید الکونین فرمایا کرتے تھے، ابنایا، یہ میرے دو بیٹے، رہانتایا فی الدنیا، یہ میری دنیا کے پھول ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی قسم اتنا عظیم خاندان، ہادی کائنات سید سر مسجود ہیں، بیٹا آپ کی پشت پہ کھیل رہا، اللہ کے نبی نے پشت نہیں اٹھائی جب تک بیٹا نہیں اترتا۔ اس حسین کا بیٹا، اس علی کا پوتا، گویا رسول اللہ کے بیٹے کا بیٹا، حسین کو اللہ کے نبی اپنا بیٹا کہتے تھے نا، رضی اللہ عنہ۔ اللہم عبیدک بفنائک، اللہ میں فاطمہ کا پوتا ہوں، میں علی مبشر بالجنہ داماد رسول کا، عم زادہ رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، لیکن تو رب ہے، نہ تجھے حسین کی احتیاج ہے، نہ تجھے علی کی محتاجی ہے، نہ تجھے میرے نانا محمد کی محتاجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سب کا مالک ہے، تو ان سب کا خالق ہے۔ عبیدک، میں تیرا بڑا ہی حقیر بندہ ہوں، بفنائک، تیرے در پہ سر بسجود ہوں، اللہ تو معاف کر دے۔ واللہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اپنے رب کی عظمتوں کو،
یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے رب کی عظمت کتنی ہے، اس کی جلالت شان کا اندازہ کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جس نے دن کو رات میں بدلا، رات کو دن میں بدلا، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، زندوں سے مردوں کو، مردوں سے زندوں کو اٹھانے والا. هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. جب تم نہیں تھے، عدم معدوم تھے، وجود تمہیں دیا، پیدا تمہیں کیا، سانس تمہاری اس نے چلائی، رزق وہ دیتا ہے، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا. یہ اصل مسئلہ ہے، پھر تمہیں اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر سب اس کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے. وسخر الشمس والقمر، دن اور رات کے نظام بنانے والا، آسمانوں پہ اتنے وسیع و عریض آسمان، ان کے افق پر سورج. سائنسدان دعوے کرتے ہیں سورج اتنا بڑا ہے، اس کا مدار اتنا پھیلا ہوا ہے، چاند کا سائز یہ ہے. اللہ اکبر. ارے آج تک تمہاری انسانوں، تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری سائنسی ترقیوں کا اصل یہ ہے، آج تک تم سائز نہیں ناپ سکے. وہ بنانے والا کتنا عظیم ہے جتنے اتنے بڑے بڑے بنا دیے، اور کتنے بنائے کون جانتا ہے. ہم اس سورج کی روشنی میں جون جولائی کے دن ہوں، محمدی مسجد کے نمازی 8 ایسیوں میں نماز پڑھتے ہیں، گرمی نہیں برداشت ہوتی. ہم سے سورج کی معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی. یہ اتنا شدید ہے، جو اس کا مالک ہے، اسے بنانے والا ہے، وہ کتنا زبردست ہوگا. کل یجری لاجل مسمی. پھر اللہ توجہ دلاتے ہیں، انسانوں تم گاڑی بناتے ہو، وہ خراب ہوتی ہے، تم موبائل لیتے ہو، وہ بگڑتا ہے، چارج کرو پھر چارج کرو، بجلی نہیں ہے، آ گئی تو بل دینا پڑے گا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تمہارا اپنا جسم ہے، کھانا کھاتے ہو ان بیلنس ہوتے ہو، بیماریاں آتی ہیں. دیکھا ہے کبھی سورج ہمیشہ یہاں سے نکلتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا یہاں سے نکلا؟ اپنے مدار میں چلتا ہے. کل یجری لاجل مسمی. وہ جو دن کو رات میں، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا، آسمان کے وسیع افق پر سورج اور چاند کو چلانے والا، ایک مدار ان کا قائم رکھ کے اس کے مطابق دنیا کا نظام ترتیب دینے والا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. اور آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. انسانوں تم فقیر ہو، تم فقیر ہو، اور فقیر کبھی بادشاہوں کے سامنے اکڑا نہیں کرتے. یہ آخری جملے ہیں، اللہ کے لیے سن لو. معلوم نہیں زندگی کتنی ہے، مجھے نہیں معلوم آنے والی کل کیا دکھائے گی. ہم سارے فقیر ہیں، اور فقیر بادشاہوں کے سامنے کبھی اکڑا نہیں کرتے. ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور محتاج و ضرورت مند اپنے آقا و مولا کے سامنے کبھی نگاہیں چار نہیں کیا کرتے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کرتا، وہ پابند نہیں ہے کہ تمہیں روزی دے، وہ ضرورت مند نہیں ہے کہ تم اس کے لیے سجدے کرو. تم ضرورت مند ہو، تم فقیر ہو. سانس وہ دیتا ہے، جسم و جان وہ چلاتا ہے، آنے والی نسلیں تمہاری پشتوں سے پیدا وہ کرتا ہے، زمین اس نے بچھائی، آسمان اس نے سجایا، تم اس کے بغیر کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. او کر و فر کے مال کو، بڑی حکومتیں رکھنے والو، اپنے اقتدار کے زعم میں، دولت کے گھمنڈ میں اس کے سامنے اچھے سے نہ جھکنے والو. رکوع کرتے ہو تو کمر بیلنس نہیں ہوتی، سجدہ کرتے ہو تو جبین نیاز پورے طور پہ زمین پہ جھکتی نہیں ہے، گھڑیاں دیکھ کے سجدہ کرتے ہو. 3 بار ہو گیا، 4تھی بار کیوں کہہ دیا؟ وقت تھوڑا تھا، دکان پہ جانا تھا. تم یہ سمجھتے ہو دنیا کا نظام تم چلاتے ہو؟ جس نے اتنے احسانات کیے، پیدا کیا، تمہیں فقیر بنا کے بادشاہی دے دی.
اللہ اکبر، اللہ کی قسم بڑی سمجھنے کی بات ہے. فقیر پیدا کر کے بادشاہتیں عطا کر دیں، تم اب اس سے انکار کرتے ہو. ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. وہ جو بنو اسرائیل والے تھے نا، وہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے، آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، جو فرمائش کرتے تھے اللہ انہیں عطا کرتا تھا. اللہ کہتا ہے فضلتکم علی العالمین، اس زمانے کے سارے لوگوں پر انہیں فضیلتیں اور عظمتیں دی تھیں، لیکن نافرمانیاں کیں. وجعل لکم القردۃ والخنازیر، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمتوں کا، جھکنے سے انکار کر دیا، اکڑ میں آ گئے، نافرمانیاں کرنے لگے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے خنزیر و بندر بنایا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذلتیں اور مسکنتیں مسلط کر دی، رسوا کر دیا. ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، تمہاری دکانوں کی، بزنس امپائر کی اور بڑی بڑی حکومتوں کی، کر و فر کی، اکڑے ہوئے جسموں کی، تنی ہوئی گردنوں کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. تم فقیر بنو، وہ تمہیں بادشاہتیں دے گا. اگر بادشاہ بننا چاہو گے اس کے سامنے ان یشاء یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے گا اور کسی اور کو لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اتنوں کو لے جانا اور اتنے ہی اور لے آنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.